ابھی میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر مخدوم محی الدین ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ سے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے میسج دیجیے کہ اب وہ اپنے ایکسپیرینس بتائیے. السلام علیکم. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر. ایک جوش، ایک ولولہ، ایک ٹارگٹ ہے آپ کے پاس جو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس اسکول کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا ایٹماسفیئر آپ کے لیے. اور دوسری سب سے اہم جو شخصیت ہے اس کے لیے آپ جتنا تالی بجائیں وہ کم ہے، وہ ہیں آپ کے ٹیچرز. بہت انداز سے رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوئے. آپ رضا صاحب سے راضی ہیں نا؟ کتنی پیاری پیاری چیزیں اور کتنی اچھی اچھی چیزیں آپ کو بتا دی. تو آپ کا کام ہے کہ اس کو عملی طور پہ کر کے بتانا. وعدہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے. اور زندگی میں ایک ایم ہونا چاہیے. اس ایم کے لیے آپ پیپر لے کے ابھی ایک اپنا جو بھی ہے روڈ میپ بنائیں کہ 10 کے بعد کیا، 12 کے بعد کیا، گریجویشن کے بعد کیا. تو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی انڈیوائیڈڈ جو فکر ہے، اٹینشن ہے، اس کو آپ پڑھائی میں آپ انویسٹ کریں. تو بڑی خوشی ہو رہی میرے کو کہ میں بننے والے آئندہ پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، یہاں پر بینکرز ہیں اور بھی مختلف جابز ہیں جو آپ کو جو ہے حمید سر نام کی ایک ہے، آپ شاید ان سے واقف نہیں ہو. وہ جو ہے سیاست میں کریئر گائیڈنس پروگرام چلاتے ہیں اور آپ ضرور پڑھیے سیاست، جس میں کہ ساری چیزیں جو ابھی آپ پوچھے ہیں اس کی تفصیل سے ایک بک بھی لکھے ہیں. تو میں مینجمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر کی، حمید سر کی وہ بک یہاں پہ رکھیں اور بچوں کی تشنگی کے لیے اس کو جو ہے ایک چارٹ کی شکل میں بھی ہے اور ایک بک کی شکل میں بھی ہے. دونوں ان کے لیے اویلیبل رکھیے اور اس کو ایک PDF بنا کر بچوں کے پاس بھیج دیجیے تاکہ ان کی تشنگی دور ہو. تو ماشاءاللہ آپ کو تو رضا صاحب بہت بول چکے ہیں اور میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے. ان سے ایک شکایت ہے، سر کچھ تو چھوڑ دینا تھا میرے کو بولنے کے لیے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا بولنے والا شخص میں پہلی مرتبہ سنا. وہ جو بول رہے تھے اپنے دل سے بول رہے تھے. احساس ہوا نا آپ کو؟ اور کتنی اچھی طریقے سے بول رہے تھے، اس کا بھی احساس ہوا آپ کو. اب احساس آپ کو یہ ہو رہا کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے، سیریسلی کرنا چاہیے آپ کو ان کے لیے. اور اپنے ٹیچر کو جو ہے ریسپیکٹ دیجیے. اس ادارے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کو ریسپیکٹ دیجیے. چونکہ آپ تھوڑے مجھے الگ سے لگے، تھوڑے سے ڈیفرنٹ لگے. یہ جو بولڈنس آپ میں پیدا ہوئی ہے وہ اپنے ٹیچرز کی پراپر گائیڈنس سے پیدا ہوئی ہے. اور اس چیز کے لیے آپ کو بولڈ بنانے کے لیے، آپ کو جو ہے اچھا اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے جو آپ کو پلیٹ فارم اس علاقے میں ملا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے.
بہت بڑی نعمت ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ادارے میں آپ تعلیم پا رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سوچنا شروع کر دیا. کہ کتنے آپ کی جو ایج ہے اس میں میرے اتنے عزائم تو نہیں تھے، اور جو عزائم رکھ کے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ماشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو اپنی سوچ کے میں داخل کر کے وہ کچھ بنائے آپ، اور ہماری قوم کو آپ جیسے کچھ بنائے ہوئے طلباء کی ضرورت ہے آج. اور ٹیچر بھی ایک ایسا پروفیشن ہے جو آپ چوز کیجئے اپنے لیے، کیونکہ میں دیکھا کہ کسی کا رجحان ایسا نہیں پایا. ایک مقدس چیز کا نام ہے ٹیچر، جو تدریس، جو درس و تدریس کے سے اٹیچڈ ہیں، وہ گویا ایک نیک کام میں آپ کے ساتھی بنے گے. آپ جو کچھ بھی بنیں گے اس میں بڑا ہاتھ ایک ٹیچر کا ہوگا. تو میں چونکہ آپ بہت کچھ رضا صاحب جو ہے آپ کو بول چکے ہیں، میں تھوڑی سی چیزیں مینجمنٹ کی توجہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے سر کہ ان کی ابھی کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کہ یہ کووڈ 2 سال جو ان کے اوپر گزرے وہ انتہائی کٹھن سال تھے. اس میں ان کی پراپر تعلیم نہیں ہو سکی، تربیت نہیں ہو سکی، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہم پریپیئرڈ بھی نہیں تھے کہ ہر ایک کے پاس ایک جو ہے لیپ ٹاپ ہو یا ایک اسمارٹ فون ہو. بہت سے بچے ایسے ہیں جو ان چیزوں سے محروم رہے. خیر کیسے بھی کر کے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار تو کر لیے، لیکن ان کا اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ان کو ایکسکیوز کرنا چاہیے. اب یہ جو 2 قسم کے طلباء میرے سامنے دکھ رہے ہیں، ایک تو ایگزام ہوئی جو بہت قریب ہے جن کا ایگزام، اور یہ دوسرے یہ کہ ابھی ان کے پاس 1 سال ہے. یہاں پر جب آپ ان کی اپنے ریکوائرمنٹ کے ساتھ اگر کوئی ایکسٹرا کلاسز لیں، جس سبجیکٹ میں یہ ویک ہے، خاص طور پہ ویک میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں، فزکس میں ہوتے ہیں اور کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ اہتمام کیجئے کہ کوئی ایکسٹرا کلاسز اگر ان کے لیے ہو سکے. ان کی سول سرچنگ ان سے پوچھیں کہ آپ کس سبجیکٹ میں آپ پیچھے ہیں، اور ان کو آپ سے اپروچ ہونے کے لیے بالکل کھلا رکھیں. آج جب تک آپ اپنے دروازے کھلا نہیں رکھیں گے تو یہ ان کا سال ان پہ بھاری پڑے گا. اب یہ یہاں سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کیسے سنبھالیں، ان کو کیسے جو ہے نرچر کریں، اور ان کی جو پچھلا پن ہے ایک سبجیکٹ میں اگر آپ جا کے دیکھیں ہر ایک انڈیویجول سے تو، اور خاص طور پہ ان پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ ان کٹ ڈائمنڈز ہیں. ان کے لیے ایک اسپیشل کلاس اگر آپ مقرر کریں اور ان کے اوپر محنت کریں تو ماشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کے اسکول کو 4 لگائیں گے. اور پھر یہ ہیرے جب جائیں گے تو اس میں ہم سب کا نام شامل ہوگا. تو بیٹے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے ٹیچر کی عزت کیجیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیچر جب ریسپیکٹ دیکھتا ہے آپ لوگوں کے دلوں میں تو وہ اپنی نالج کو کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہے. جب تک آپ ٹیچر کا اس کو صحیح مقام نہیں دیں گے آپ اس سے بہرور نہیں ہو سکتے. یہ لکھ کے رکھیے، ٹیچر کو اپنا مقام دینا بہت ضروری ہے. اور اپنی معصوم دعاؤں میں
اس ٹیچر کو ضرور یاد رکھیے جو آپ کو پڑھاتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کا طالب ہے. بہت معصوم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ ان کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں، اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے اوکے. تو ساری چیزیں بول چکی ہیں، بس مجھے اتنا ہی بولنا تھا. شکریہ. خدا حافظ.